میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ زندگی میں گناہ کرتے ہیں لیکن بعد میں اپنی زندگی بدل لیتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے ہم نے بھی کچھ ایسے کام کیے جن پر آج بھی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہم اللہ کے قریب آنا شروع کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ نوجوانی میں یا 20 سال کی عمر تک جب ہم دین کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، کبھی کوئی گناہ میں پڑ جاتا ہے، مثلا کوئی غلط تعلقات، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ کچھ لوگ فحش مواد دیکھنے لگتے ہیں یا اپنے دوستوں کو اپنی غلط تصاویر بھیج دیتے ہیں، کبھی نشے یا شراب جیسے برے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ سب غلط تھا، بعد میں وہ نادم ہوتے ہیں۔ یہ ندامت اصل میں آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آدم علیہ السلام سے بھی ایک بڑی غلطی ہوئی تھی۔ آپ نے وہ چیز کھائی جو اللہ نے آپ کے لیے منع کی تھی۔ اللہ نے انہیں شیطان کے بارے میں خبردار کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو اللہ نے انہیں توبہ کا موقع دیا۔ انہوں نے اللہ کے حضور عاجزی سے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، ان کی توبہ کو شرف قبولیت بخشا اور انہیں معاف کر دیا۔ اللہ کی رحمت پر اتنا یقین رکھو کہ تم جان لو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، مہربان، شفیق اور محبت کرنے والا ہے۔ اگر آپ اللہ کے ان صفاتی ناموں پر یقین نہیں رکھتے تو آپ اللہ کو جانتے ہی نہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا ماضی مجھے ستا رہا ہے، میں نے جو گناہ کیے ہیں ان کی وجہ سے اللہ مجھے سزا دے گا یا رسوا کرے گا، تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ گناہ کر رہے تھے تب بھی اللہ نے آپ کو چھپایا تھا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ معافی مانگ رہے ہوں گے تو اللہ آپ کو رسوا کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ شیطان بہت ظالم ہے، شیطان ہمیں بار بار بہکاتا ہے، یہاں تک کہ جب ہم اپنی زندگی بدل چکے ہوں وہ ہمارے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ تم اچھے انسان نہیں ہو، ایک دن تمہیں لوگوں کے سامنے شرمندہ کر دیا جائے گا۔ یہ صرف ہماری بے چینی اور خوف کو بڑھاتا ہے، حالانکہ اللہ نے ہماری معافی قبول کر کے گناہ ختم کر دیا ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے معافی مانگی اور گناہ مٹ گیا، پھر ہم اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہو، جبکہ اللہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو آپ نے کیا ہے، کیونکہ آپ نے جو بھی گناہ کیا ہو اللہ کی رحمت اس گناہ سے زیادہ بڑی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، حتیٰ کہ شرک کو بھی، اگر آپ نے زندگی کے دوران اللہ سے اس کی معافی مانگی اور آپ نے اپنی زندگی کو بدل لیا ہو۔ شرک کو صرف اس صورت میں معاف نہیں کرے گا جب انسان مرنے کے وقت تک اس پر قائم رہے اور معافی نہ مانگے۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ نے اس کے لیے معافی نہ بھی مانگی ہو اور آپ اس حالت میں فوت ہو جائیں سوائے شرک کے۔ یہی اس کا مطلب ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ نے زندگی میں اس سے معافی مانگی ہو تو وہ اسے بھی معاف کر دے گا۔ اللہ صرف وہی معاف نہیں کرے گا جس پر انسان موت تک توبہ نہ کرے، باقی سب کچھ وہ معاف کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا، مہربان، معاف کرنے والا، شفیق اور فیاض ہے۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان تمام صفات میں سب سے زیادہ ہے تو آپ سچے مومن ہیں۔ لوگ ہر دن گناہ کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ انہیں ہر دن معاف کرے گا۔ لوگ ہر رات گناہ کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ انہیں ہر رات معاف کرے گا جب تک کہ وہ اس سے معافی مانگتے رہیں گے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ شیطان کے جالوں میں سے ایک جال یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کے ماضی سے پریشان کر دیتا ہے، جس سے لوگ OCD جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے 20 سال کی عمر میں کچھ غلط کیا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ نے اپنی عصمت کھو دی ہو، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ بہت سی نوجوان لڑکیاں پیغام بھیجتی ہیں کہ بدقسمتی سے ہم نے ایک غلطی کی، ایک گناہ کیا اور اب ہم نہیں جانتے کہ کیا کریں۔
मायूस ना हो, मग़फ़िरत आपके लिए भी है। अल्लाह आपको माफ करेगा और यकीनन आपके लिए दरवाजे खोल देगा। अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप तबाह हो गए हैं या आपको सजा मिलेगी। आपको सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। देखें उन लोगों को जो नशे के आदी हैं, जो जुआखानों में अपनी कमाई और ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं और खुद को नशे में मुब्तला कर रहे हैं। नशे की हालत ऐसी होती है जो ना काबिल तसव्वुर है। लेकिन आप जानते हैं कि अल्लाह उन लोगों से क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं माफ़ करता रहूँगा, बार बार माफ़ करता रहूँगा, हमेशा माफ़ करता रहूँगा। कभी ये ना सोचे कि अल्लाह माफ़ नहीं करे। ये अल्लाह की सिफात में शामिल ही नहीं कि वो माफ़ ना करे। वो सबसे ज़्यादा मेहरबान, सबसे ज़्यादा बख्शने वाला, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। अल्लाह वो ज़ात है जिसकी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए है और वो ईमान वालों के लिए एक खास रहमत भी रखती है। अपने माजी को अपने हाल या मुस्तक़बिल पर गालिब ना आए। आपको ये सोचकर खुश होना चाहिए कि आपका रब बेहद मेहरबान है। जो हो चुका वो माजी का हिस्सा है, ना वो आपका हाल है और ना आपका मुस्तक़बिल। अगर आपने माजी में कोई गलती या गुनाह किया तो वो खत्म हो चुका। अल्लाह ताला आपको उस गुनाह की सजा नहीं देगा, बशर्ते कि आपने माफ़ी मांगी। एक बार माफ़ी मांग लेना काफ़ी है। हम बार बार माफ़ी मांगते हैं, लेकिन पहली बार की माफ़ी ही आपकी गुनाह को मिटा देगी। दोबारा माफ़ी मांगने से आपके दर्जे बुलंद होते हैं, ना कि ये जाहिर होता है कि गुनाह अब भी बाकी है। रसूल अल्लाह ने फरमाया जो शख्स किसी गुनाह से माफ़ी मांगता है वो ऐसे है जैसे उसने वो गुनाह कभी किया ही नहीं था। तो अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो। आप अभी भी अल्लाह के महबूब बंदे हैं, उसकी मखलूक हैं। वह आपसे मोहब्बत करता है, उसने आपको पैदा किया है और वो आपके लौटने का इंतजार कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आप उसकी रहमत से मायूस हों। शैतान का सबसे बड़ा फरेब यह है कि जब आप माफी मांग लेते हैं तो वो आपके दिल में शक पैदा करता है कि अल्लाह ने माफ नहीं किया। यह शक करना कि अल्लाह की रहमत आपके लिए नहीं है, उस गुनाह से भी बड़ा गुनाह है जो आपने पहले किया, क्योंकि इसमें आपने अल्लाह की रहमत को पहचाना ही नहीं। ये कुछ अल्फाज थे जो मैं कहना चाहता था। मैं बस जल्दी से उस बहन के लिए दुआ करना चाहता हूं जिन्होंने कहा कि मैं 16 साल से शादीशुदा हूं और अभी तक औलाद नहीं हुई। अल्लाह ताला आपको वो अता करे जो आपके लिए सबसे बेहतर हो। आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए कि अल्लाह जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। बहुत से लोग जिनके बच्चे हैं वो भी परेशान हैं, कुछ लोग जिनके सिर्फ बेटे हैं वो भी परेशान हैं, कुछ लोग जिनकी सिर्फ बेटियां हैं वो भी परेशान हैं।